السلام علیکم خواتین و حضرات. ایک شعر ہم بہت پڑھا کرتے تھے اور اکثر کوٹ بھی کیا کرتے تھے کہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. پھر ایک وقت آیا کہ ہم نے سوچا کہ انسان ہونا تو کوئی بہت بڑی بات ہی نہیں ہے. جب بچے کوئی شرارت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں انسان بنو. ایکچولی ہماری اپنی ڈیفینیشنس ہیں، لیکن جو معرفت والے ہیں وہ انسان بننے کی بات نہیں کرتے، وہ بشر بننے کی بات کرتے ہیں. اب آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے میری ہی طرح، جیسے مجھے جب یہ بات پہلی بار پتہ چلی کہ انسان اور بشر میں کیا فرق ہے، میں حیران ہو گئی اور تھوڑی سی پریشان بھی ہو گئی کہ اچھا، آپ نے کبھی سوچا کہ انسان کسے کہتے ہیں اور بشر کون ہے؟ جو معرفت والے ہیں اس کی مختصر سی تعریف یا اس کا ڈفرنس یوں بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یوم الست جو سب روحوں نے اقرار کیا تھا اللہ سے، جب اللہ نے کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو روحوں نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جن روحوں کو اس دنیا میں آ کر یہ وعدہ یاد رہا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی اس کے مطابق گزاری. زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آئی، جب بھی کوئی مرحلہ آیا، تو ان کے اندر سے آواز آئی کہ دیکھو کمزور نہیں پڑنا، تم نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، کسی اور چیز کو خدا نہ بنانے بیٹھ جانا. بعض اوقات ہم بلیک میل ہو جاتے ہیں حالات کے ہاتھوں، بعض اوقات اللہ پہ اپنا توکل چھوڑ دیتے ہیں، بعض اوقات ہم تھوڑی سی دنیا کے عوض اپنی آخرت بیچنے پہ تل جاتے ہیں. تو جو اس وعدے کو یاد رکھنے والے ہیں کہ ہاں ہم نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے. میرا خیال ہے تھوڑی سی بات کلیئر ہو گئی ہوگی. اب انسان کون ہے؟ انسان وہ ہے کہ جسے وہ وعدہ یاد نہیں رہا، جو اس دنیا میں زندگی اس طرح سے گزارتا ہے کہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور کبھی اپنے نفس کی سرکشی کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی کسی شیطان کے وار میں آ جاتا ہے، اور وہ جو صراط مستقیم ہے اس سے کہیں دائیں بائیں ہو جاتا ہے. انسان کا مادہ عام طور پہ جو روٹ ورڈ بتایا جاتا ہے وہ نسی بتایا جاتا ہے، کہ جس کا مطلب ہے بھولا ہوا. اور وہ بھولا ہوا کیا ہے؟ کیا اس نے بھلا دیا؟ اللہ کے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ. قرآن پاک میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جا بجا انسان کی جہاں پہ بات ہوئی ہے وہاں ایٹریبیوٹس کی بات ہوئی ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کیسا ہوتا ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا انسان بڑا جلد باز ہے، انسان بڑا ناشکرا ہے، انسان بڑا شیخی خورا ہے. انسان ہی کی بات ہوگی، وہاں بشر کی بات نہیں. رائٹ؟ چلیے کچھ آیات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. سورہ نمبر 95 کی آیات 4 اور 5 ہیں، جن کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے انسان کو بڑے عمدہ انداز میں پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اسے سب سے نیچے پھینک دیا ہے. اب یہ پتا چلا کہ وہ جو آسن تقویم پہ پیدا کیا ہوا انسان تھا، جس کو اللہ نے ہر طریقے سے بہترین سانچے میں ڈھالا تھا، وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے، اور وہ جو اللہ سے اس نے اپنا وعدہ کیا ہوا تھا اس کو بھولنے کی وجہ سے اسفل السافلین میں شامل ہو جاتا ہے.
ایک اور آیت دیکھتے ہیں قرآن پاک ہی میں سے، سورہ نمبر 11 آیت نمبر ہے جی 9، ترجمہ ہے، اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھا کر پھر اس سے چھین لیتے ہیں تو وہ نا امید نہ شکرا ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو انسان ہے وہ نا امید اور نا شکرا ہے۔ جب بھی زندگی میں یہ سچویشن آ جائے، یہ فیلنگ آ جائے کہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگے ہیں، اتنی رحمتوں کے باوجود، اتنی نعمتوں کے باوجود اگر کہیں ہمارے اندر ناشکرا پن آ جائے تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کدھر کو جا رہے ہیں، ہم انسان والے مقام پہ آ رہے ہیں، اور انسان کا مقام وہ ہے کہ جو اللہ سے اپنا کیا ہوا وعدہ بھول رہا ہے۔ اور پھر ایک اور آیت جناب دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ، چار ہے جی سورہ کا نمبر، اور آیت نمبر ہے 28، اور انسان تو کمزور ہی پیدا کیا گیا ہے۔ اور پھر سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 34 دیکھتے ہیں جس کا ترجمہ ہے، بے شک انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، جب وہ اللہ سے کیا ہوا اپنا وہ وعدہ بھولتا ہے، بھولا ہوا ہو جاتا ہے انسان، تو پھر وہ نا انصافی بھی کرنے لگتا ہے، نا شکرا پن بھی کرنے لگتا ہے، اللہ سے دوری کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ نہ ہونے کی وجہ سے۔ پھر ایک اور آیت دیکھتے ہیں، کہ انسان جھگڑالو ہے، اور ہے نا جھگڑالو۔ سورہ نمبر 16 کی ورس نمبر 4 ہے، انسان کو ایک بوند سے پیدا کیا گیا، پھر وہ یکا یک کھلم کھلا جھگڑنے لگا۔ ایک اور آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 11 ہے سورہ نمبر 16، ترجمہ ہے، اور انسان برائی مانگتا ہے جس طرح وہ بھلائی مانگتا ہے، اور انسان جلد باز ہے۔ اور ایک سورہ تو اکثر پڑھی جاتی ہے بہت زیادہ، سورہ نمبر 103 ہے، اس کی ورس نمبر 2 ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ تو مطلب جو گھاٹے میں ہے وہ انسان ہے، اور اس لیے گھاٹے میں ہے، اس میں تو خیر آگے وجوہات بھی بتا دی گئی اسی سورہ میں 103 میں جب ہم دیکھتے ہیں۔ پھر ایک اور ہم دیکھتے ہیں آیت جس کا ترجمہ ہے، مگر جو ایمان لائے اور نیک کام کرے سو ان کے لیے تو بے انتہا بدلہ ہے۔ ورس نمبر 6 ہے جی 95 سورہ کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے تو بے انتہا بدلہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو بھول جاتے ہیں وہ خسارے میں ہیں، وہ جلد باز ہیں، وہ جھگڑالو ہیں، وہ نا شکرے ہیں، وہ نا امیدی پہ اتر آتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو مختلف آیات ہیں یہ ہمیں بتا رہی ہیں انسان کے بارے میں۔ تو ہم نے معرفت والے کہتے ہیں کہ جب بھی قرآن پاک میں ہم ال کے ساتھ کوئی لفظ دیکھتے ہیں، جیسے ال انسان دیکھیں گے، تو ہم نے اپنا انالیسس کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں ہیں، کہیں ہم بھی جھگڑالو تو نہیں ہیں، کہیں ہم بھی جلد باز تو نہیں ہیں، کہیں ہم بھی شیخی خورے تو نہیں ہیں۔ وہ ساری
کوالٹیز کی وہ سارے ایٹریبیوٹس، وہ ساری ڈسکوالٹیز جو بتائی گئی ہیں ایک انسان میں، کیا وہ ہم میں تو نہیں پائی جاتی؟ اگر پائی جاتی ہیں تو ہم نے اس وعدے کو یاد رکھنا ہے. انسان سے بشر تک کا جو سفر ہے اس کو طے کرنا ہے. کوشش تو ہم کر سکتے ہیں نا. یہ جو آپ ابھی سن رہے ہیں تو آبویسلی اسی لیے سن رہے ہیں کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ زندگی کی کوالٹی کو امپروو کیا جائے. ہم سب چاہتے ہیں ہمیں اللہ کا قرب مل جائے، اور قرب جو جو ملے گا ہماری زندگی کی کوالٹی بہتر ہوتی جائے گی. ہمارا جو باطن ہے، ہمارا انر ہے، اس کی پیوریفیکیشن ہوتی جائے گی. زندگی میں سکھ سکون آتا جائے گا. اللہ سے کیا ہوا وعدہ جب ہمیں یاد رہے گا، جب جب ہم یاد کریں گے، جب جب ہم ڈی ٹریک ہونے لگیں گے، تو ہم کہیں گے ہم نے اللہ سے کہا ہوا ہے تو ہی ہمارا رب ہے. جب ہم یاد رکھیں گے تو ہم اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. پھر انسان سے بشر تک کا سفر طے کرنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. آج کے لیے ذرا بس اتنا ہی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ